وہ داعی اللہ کون ہیں اور کن لوگوں میں سے نکلتے ہیں؟ ان کے متعلق فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس دعوے پر استقامت اختیار کر جاتے ہیں۔ جہاں تک اللہ ہمارے رب کا دعویٰ ہے، اس دعوے کے ساتھ بظاہر تو استقامت کی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ کیوں اس دعوے کے اوپر استقامت کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ سب دنیا کا رب اللہ ہے، اور فی ذات ہی محض یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارا رب اللہ ہے بظاہر دشمنیوں کو انگیخت نہیں کرتا۔ کوئی عقلی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اس دعوے کے نتیجے میں دنیا کیوں مصیبتیں برپا کرے گی ایسے لوگوں پر جن کے نتیجے میں استقامت کا سوال پیدا ہوگا۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ربنا اللہ کہنے والے لوگ ہیں، ان کا انداز عام دنیا کے ربنا اللہ کہنے والوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ان کے اندر زیادہ سنجیدگی پائی جاتی ہے، ان کے اندر زیادہ خلوص پایا جاتا ہے، اور ربنا اللہ کا دعویٰ ان کے اعمال میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے کہ یہ عام دنیا سے کچھ مختلف شکلیں اختیار کر جاتے ہیں۔ ربنا اللہ کا معنی ہے اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا، وہی ہے جو پرورش کرتا ہے، وہی ہے جو تربیت دے کر آگے بڑھاتا ہے، مربی بھی ہمارا وہی ہے اور پالنہار بھی وہی۔ اسی سے ہم دنیا کے رزق حاصل کرتے ہیں اور اسی سے روحانی رزق حاصل کرتے ہیں، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں غذائیں ہمارے رب سے ہمیں ملتی ہیں، اور وہ ہمیں کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور رب کی ضرورت باقی نہیں۔ تو اس دعوے پر اگر آپ غور کریں تو ایک طرف کلیتاً انحصار اپنے رب پر یہ دعویٰ کر دیتا ہے، اور دوسری طرف کلیتاً غیر اللہ سے مستغنی بھی کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر کئی قسم کے ابتلا آتے ہیں جن کے نتیجے میں انہیں استقامت دکھانی پڑتی ہے۔ کچھ اندرونی ابتلا ہیں اور کچھ بیرونی ابتلا۔ اندرونی طور پر تو یہ قوم ایسے مشکل تربیت کے رستوں سے گزرتی ہے کہ قدم قدم پر ان سے یہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ تم جس رب کے پیچھے چل رہے ہو اس کے نتیجے میں تو تمہارا رزق کم کیا جائے گا، اور تم مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا کیے جا رہے ہو۔ عجیب پاگل قوم ہو کہ بڑی محنت کے ساتھ اپنی حکمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی جسمانی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے تم روپیہ کماتے ہو، اور پھر اس روپے کو از خود خدا کے نام پر خرچ کر دیتے ہو، اور دعویٰ یہ ہے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اچھا اللہ تمہارا رب بنا کہ پہلے حال سے بھی بدتر ہو گئے، دنیا کمانے والے جو تمہارے بھائی بند ہیں وہ تو کمانے کے رستے بھی زیادہ رکھتے ہیں اپنے لیے، اور خرچ بھی خالصتاً اپنی ذات پہ کرتے ہیں۔ ان کا رزق زیادہ ببرکت ہے یا تم لوگوں کا جن کی آمد کے رستے تنگ ہیں اور خرچ کے رستے زائد ہو گئے، اور ایسی جگہ تم خرچ کرنے لگے جس کے نتیجے میں تمہیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا؟ تو دیکھیے کتنا بڑا ابتلا ہے۔ یہ وہ اندرونی آزمائش ہے جس میں سے یہ لوگ گزرا کرتے ہیں، اور اسی کا نام استقامت ہے کہ اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھاتے ہیں، اور ہر قسم کے مصائب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور نہیں خوف کھاتے، اور یقین رکھتے ہیں کہ وہی رازق ہے اور اسی سے ساری برکتیں حاصل ہوتی۔ کیونکہ استقامت کا مطلب یہ ہے
کہ کوئی چیز ایسی حالت میں بھی کھڑی رہے کہ اس کی راہ میں کھڑی رہنے کی راہ میں روکے ہوں اور اس کو ہر طرف سے دھکے پڑ رہے ہیں. یعنی ویسے تو کوئی چیز کھڑی ہو تو اس کو قامہ کہا جاتا ہے. درخت کھڑے ہیں قامہ کہیں گے آپ. انسان کھڑا ہوتا ہے وہ قامہ کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن شدید آندھی میں بھی جو درخت قائم رہ جائے اس کو استقامہ کہیں گے. شدید زلازل میں بھی کوئی عمارت اسی شان کے ساتھ سر بلند کھڑی رہے اور سر نگو نہ کرے اس کو کہیں گے استقامہ. شدید مشکلات اور مصائب میں کوئی انسان اپنے موقف پر قائم رہے اور 1 انچ اس سے سر منہ بھی انحراف نہ کرے اس کو کہیں گے استقامہ. یعنی تقدیر خداوندی کی طرف سے ان کے امتحان لیے جاتے ہیں، اندرونی ابتلا بھی اور بیرونی ابتلا بھی جو حد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استقاموا، کوئی مصیبت، کوئی زلزلہ، کوئی قیامت ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں پیدا کر سکتی. کوئی چیز ان کو اس راہ سے ہٹا نہیں سکتی جس راہ پر یہ گامزن ہوتے ہیں. اور اسی لیے ان کی راہ کا نام بھی مستقیم رکھا گیا. تو فرمایا کہ جب وہ استقامت کرتے ہیں تو ہم ان کو پہلے استقامت کا گر سکھا چکے ہوتے ہیں. اپنے زورے بازو کے ساتھ وہ مستقیم نہیں رہتے بلکہ ہم انہیں دعائیں سکھاتے ہیں. وہ گریہ ازاری کی طرح ساتھ ہماری طرف جھکتے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جاری رہتی ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرماتا ہے. اور جب وہ استقامت دکھاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. بکثرت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کھاؤ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ فرشتے کہتے ہیں کوئی غم نہ کھاؤ، کوئی خوف نہ کرو، غم کی وجوہات تو موجود نظر آتی ہیں وہاں اور خوف کی وجوہات بھی موجود نظر آتی ہیں. پھر کیا مطلب ہے اس پیغام کا کہ کوئی غم نہ کھاؤ اور کوئی خوف نہ کرو؟ کیونکہ استقامت خود متقاضی ہے ایسے حالات کو جس کے نتیجے میں غم بھی پیدا ہوگا اور خوف بھی پیدا ہوگا. اب اگر کسی انسان کو جس کا نقصان پہنچا ہوا ہو آپ کہہ دیں کہ غم نہ کرو تو اس سے اس کا غم کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ اگر خوف کے مقام پر آپ یہ اعلان کر دیں کہ خوف نہ کرو تو اس سے خوف کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے؟ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ وہ فرشتے ایسی باتیں کر کے ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور معنی رکھتا ہے یہ پیغام. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس مضمون میں داخل ہوں ہم واپس استقامت کی طرف لوٹتے ہیں. استقامت کے متعلق صحابہ کے نام نے جو عظیم الشان نمونے دکھائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور ساتھیوں نے، تاریخ اسلام ان کے واقعات سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی. وہ واقعات ایسی روشنائی سے لکھے گئے ہیں کہ جن کی چمک کبھی مان نہیں پڑ سکتی. اور کچھ ان کا ذکر میں نے جلسہ سالانہ کی پہلے دن کی تقریر میں کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عظیم احسان ہے کہ اس نے جماعت احمدیہ کو بھی ان درخشندہ مثالوں کی پیروی کی توفیق بخشی اور بخشتا چلا جا رہا ہے. اور ہم ایک ایسی تاریخ بنا رہے ہیں جو اس دور میں اسلام کی استقامت کی تاریخ ہے. اور یہ تاریخ بھی اتنی روشن ہے، اتنی درخشندہ ہے کہ ہزاروں سال کے بعد مستقبل کے پردے پھاڑتی ہوئی اس کی روشنی چمکا کرے گی اور آنے والی نسلیں مڑ کر دیکھیں گی اور اس سے ان کی اپنی آنکھوں کو خیرہ کیا کریں گی ان نظاروں کے ساتھ. حضرت
साहबजादा अब्दुल लतीफ साहब शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हीं लोगों में से थे जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह हमारा रब है, ये दावा किया और फिर इस्तिकामत दिखाई। एक सरे मुंह भी इन्हिराफ नहीं किया इस दावे से। जब आपको शहादत के लिए उस मुकाम की तरफ ले जाया जा रहा था जहां आपको संसार करके शहीद किया जाना था, तो बादशाह वक्त ने कहा या अमीर काबुल ने कहा कि ये काफी नहीं, इसके नाक में सुराख करो। और जिस तरह बैल को नाक में रस्सी डालकर खींच कर ले जाया जाता है, इस कुर्बानी के बैल को इसी तरह लेके जाओ। चुनांचे उनके नाक में सुराख किया गया और रस्सी डाली गई और हुजूम था एक जो हंसता और शोर मचाता और तानो तशनी करता हुआ आपके साथ चला जा रहा था, और उनके दरमियान काबुल की गलियों से इस्तिकामत का शहजादा सर उठाए हुए गुजर रहा था और कोई खौफ और कोई बला उस सर को निगू नहीं कर सकी। इस अजमत और शान के साथ वो उन गलियों से गुजरा है कि उसकी यादें क़यामत तक वो गलियां भुला नहीं सकेंगी। यहां तक कि जब साहबजादा साहब शहीद को जमीन में गाड़ दिया गया छाती तक, तो बादशाह वक्त ने उनको कहा, जो उनसे हमदर्दी रखता था, कि अब भी आप इनकार कर दें, अपनी जान का ख्याल करें, अपने अम्वाल और जायदादों का ख्याल करें और अपने बच्चों का ख्याल करें। साहबजादा साहब ने सर उठा के कहा कि ऐ बादशाह, ईमान के मुकाबिल पर मेरी जान क्या चीज है, मेरे माल क्या हैसियत रखते हैं और मेरे बच्चों की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। इसलिए तुम वही करो जिसका तुम इरादा कर चुके हो। उस पर बादशाह वक्त ने कहा कि मुझे इजाजत दो, अगर तुम इनकार नहीं करना चाहते, मुझे इजाजत दो कि मैं ऐलान कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता, और जो तुमने करना है जल्दी करो। चुनांचे बादशाह ने काजी वक्त से कहा कि पहला पत्थर तुम मारो। काजी वक्त ने जवाब दिया कि आप बादशाह हैं, आप पहला पत्थर चलाएं। बादशाह ने कहा नहीं, शरीयत के बादशाह तो तुम बने हुए हो, तुम्हारा हुक्म चल रहा है, मेरा नहीं, इसलिए पहला पत्थर भी तुम मारो। चुनांचे काजी ने वो पहला पत्थर मारा, जिसके बाद इस तरह पत्थरों की बौछार हुई कि उनके सर के ऊपर एक ढेरी बन गई पत्थरों की, जिसमें तमाम वजूद गायब हो गया। ये वो वाकया है जिसको बाज़ गैरों ने भी देखा और मुद्दतों इसकी कसक उनके दिल में रही। चुनांचे एक इंजीनियर जो इंग्लिस्तान से वहां आया हुआ था और चीफ इंजीनियर था, उसने अपनी किताब में इस वाकया का जिक्र किया है और कहता है कि उस मर्द मुजाहिद के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, और मरने से पहले उसने कहा कि ऐ कौम, तुम एक मासूम इंसान को मार रहे हो, लेकिन खुदा इसका खून तुम्हें नहीं बख्शेगा और बलाएं और मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी। ये आखिरी ऐलान था जो साहबजादा साहब शहीद ने इस अंग्रेज मुसन्निफ के कौल के मुताबिक किया, और उसके बाद फिर पथराव शुरू हो गया। फिर उसी सरजमीन पर हजरत साहबजादा नेमतुल्लाह साहब शहीद आपकी पैरवी में आए। वो जानते थे कि दावा ईमान के नतीजे में क्या क्या मुसीबतें इंसान को सहेड़नी पड़ती हैं, किन किन मसाइब के रस्तों से गुजरना पड़ता है। साहबजादा साहब की याद उनके ज़हन और उनके दिल में ताज़ा थी। इसके बावजूद उन्होंने वही किया जो उससे पहले एक मर्द मुजाहिद ने किया था, और कोई परवाह नहीं की। कैद की हालत में उन्होंने एक खत लिखा
اور وہ خط کسی ذریعے سے ایک احمدی دوست تک پہنچ گیا اور محفوظ کر لیا گیا۔ اس خط میں لکھتے ہیں کہ عجیب خدا کا مجھ سے سلوک ہے کہ روزن بند ہے اور دن کے وقت بھی رات کی تاریکی ہے، مگر جوں جوں اندھیرا بڑھتا ہے میرا رب میرے دل کو روشن تر کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک عجیب نور کی حالت میں میرا وقت بسر ہو رہا ہے۔ ان کو جب اس قید خانے سے نکال کر حضرت صاحبزادہ شہید کے نقش قدم پر اسی طرح گلیوں میں پھرایا گیا اور اسی طرح طعن و تشنیع کی گئی اور مذاق اڑائے گئے، تو اس وقت بھی ایک گواہ تھا جو ڈیلی میل انگلستان کا نمائندہ تھا۔ اس نمائندے نے اس ذکر کو زندہ رکھتے کرنے کے لیے ایک ایسا بیان دیا جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور ڈیلی میل میں اس زمانے میں شائع کیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جتنی زیادہ ذلت اس پر پھینکی جا رہی تھی، جتنی زیادہ اسے گالیاں دی جا رہی تھیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں، وہ کابل کی گلیوں میں بابجولاں پھرتا ہوا اس عزم کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ ایک ایسی غیر مفتور روح تھی اس کی جو ناقابل تصویر تھی کہ اس کا نظارہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسی حالت میں اس کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں پتھروں کے ساتھ اس کو سنسار کرنا تھا، اور ہمارے سامنے پتھر برسے لیکن ایک اف تک اس شخص نے نہیں کی۔ ہاں، پتھراؤ سے پہلے صرف یہ درخواست کی کہ مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور ان مسلمان مجاہدین کی یاد کو وہاں ان 2 نفلوں کے ساتھ پھر زندہ کیا جنہوں نے تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسی شان کے ساتھ شہادت پائی تھی۔ چنانچہ کابل کی سرزمین میں انہوں نے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد ان کو اسی طرح زمین میں گاڑ دیا گیا اور پتھراؤ کیا گیا۔ تاریخ احمدیت اس دور سے گزر رہی ہے اور بن رہی ہے اور بنتی رہے گی، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی احمدی اپنے ایمان کی صداقت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ ان کی آواز ہمیشہ یہی رہے گی، اور صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی ایک آواز نہیں ہوگی بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں آوازیں بن کے وہ آواز گونجتی رہے گی کہ یہ زندگی کیا چیز ہے، یہ اموال کیا چیز ہیں، ان اولادوں کی کیا قیمت ہے، تم نے جو چاہنا ہے کرو اور کر گزرو، ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استقاموا۔ دعویٰ یہ کیا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ کتنا پیارا دعویٰ ہے، کتنا پاکیزہ دعویٰ ہے، کوئی غصے کی وجہ نہیں ہے کہ اس دعوے کے بعد کوئی قوم ان سے نفرت کرنے لگے، ان سے حقارت کا سلوک کرے، ان کے اموال لوٹے، ان کی جانیں لے۔